جی سینیٹر مشتاق صاحب پلیز ریز دا میٹ. شکریہ مسٹر چیئرمین. میں حکومت اور وزیر برائے مذہبی امور کی توجہ اس سال جو حج اخراجات کے اندر بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور سبسڈی ختم کر دی ہے اس کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. اور یہ چونکہ بہت اہم ایشو ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ مجھے کم از کم 10 منٹ دیں تاکہ میں تھوڑی سی اس کو ایکسپلین کروں. جی ٹھیک ہے جی 10 منٹ میں کنکلوڈ کریں. کل وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم کی صدارت میں حج پالیسی کی منظوری دی ہے اور آج کے اخبارات میں اس کی جو تفصیلات آئی ہیں وہ بڑی سچی بات یہ ہے کہ پورے پاکستانی قوم کے لیے مایوس کن ہے. پی ٹی آئی حکومت کی یہ پہلی حج پالیسی ہے اور یہ وہ حکومت ہے جس نے کہا تھا کہ ہم مدینے کی ریاست بنائیں گے. اس وجہ سے عوام کو بڑی توقعات تھی ان کو کہ کم از کم یہ جو ہماری دینی امور ہیں اور ہماری مذہبی امور ہیں اس میں نہ صرف یہ ہمیں سہولیات دیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رعایت بھی دیں گے. لیکن یہ جو حج پالیسی آئی ہے کل وفاقی کابینہ کی منظوری سے یہ بہت مایوس کن ہیں اور اس سے پورے پاکستان کے عوام وہ پریشان ہو گئے ہیں. مسٹر چیئرمین اس سال 1,84,210 افراد پاکستان سے حج پر جائیں گے. سر ان کا منسٹر پارلیمنٹری افیئرز جواب دیں گے. جی وہ بیٹھے ہوئے انہوں نے اطلاع دی تھی ہمیں سر. جی مشتاق صاحب. اس سال 1,84,210 پاکستانی جو ہیں وہ حج ادا کریں گے. ویسے پاکستان کا نمبر حج کے حوالے سے تو دوسرا ہے انڈونیشیا کے بعد, لیکن حج اور عمرے کو اگر ملا دیا جائے تو پوری دنیا سے جو سعودی عرب کی حج ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال جو لوگ گئے ہیں حج اور عمرے کے لیے تو پاکستان سے 1,79,210 افراد حج پہ گئے ہیں اور تقریباً 13 لاکھ افراد عمرے پہ گئے ہیں. یہ کل ملا کے 14,79,210 افراد ہیں جو گزشتہ ایک سال میں پاکستان سے حج اور عمرے پہ گئے ہیں اور یہ سب سے زیادہ تعداد ہے دنیا میں. ہمارے بعد دوسرے نمبر انڈونیشیا کا ہے جن کے حج اور عمرے کی تعداد کو ملا کے 8 لاکھ بنتی ہیں, یعنی ہماری تقریباً نصف. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ وہ حج پہ جائیں, وہ عمرے پہ جائیں. اس لیے حکومت کو اس میں رعایت دینی چاہیے تھی اور حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا. گزشتہ جو حج کے اخراجات تھے وہ 2,80,000 تھے جس کو بڑھا کے 4,36,975 روپے کر دیا گیا ہے, جبکہ قربانی کے لیے 19,451 روپے علیحدہ ادا کرنے ہوں گے. اس طرح حج کا جو مجموعی خرچہ ہوگا وہ 4,56,000 ہوگا اور اس طرح ایک سال میں حج کے اندر 1,76,000 روپے کا اضافہ کیا گیا جو کہ تقریباً 60% سے زیادہ بنتا ہے. میں سمجھتا ہوں مسٹر چیئرمین کہ یہ جو اضافہ ہے یہ پاکستانی عوام کے دسترس سے باہر ہے اور میں اس کو حج کے اوپر ایک ڈرون حملہ سمجھتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سونامی, مہنگائی کی جو سونامی ہے اس کی ضد میں حج بھی آ گیا ہے. دستور کے آرٹیکل 31 کہتا ہے کہ حکومت کا یہ فرض ہوگا کہ وہ اسلامی اصولوں اور قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے سہولیات اور ماحول فراہم کرے گا. آرٹیکل 31 کا تقاضا ہے کہ حکومت حج میں رعایت دے. حج اللہ کا حکم ہے, حج اسلام کا رکن ہے اور حج عالمی اسلام کا عالمی اجتماع ہے. اس لیے دستور کے آرٹیکل 31 کے تحت یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ حج کی رعایت بھی دیں گے اور حج کی سہولیات بھی دیں گے. مسٹر چیئرمین عجیب بات یہ ہے کہ خود حکومت کی وفاقی جو وزارت ہے مذہبی امور کی انہوں نے سفارش کی تھی کہ 45,000 روپے کا جو سبسڈی گزشتہ چلا آ رہا ہے اس سبسڈی کو دیا جائے. اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل سے حکومت نے مشورہ مانگا تھا اور اسلامی نظریاتی کونسل نے حکومت کو یہ مشورہ دیا کہ آپ حج کے اوپر سبسڈی دے سکتے ہیں اور حج کے اوپر قومی خزانے سے خرچ کر سکتے ہیں. لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ حکومت نے اپنی جو مذہبی امور کے وزیر ہیں, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے حکومت کو درخواست کی, وزیر اعظم کو درخواست کی کہ حج کے اوپر رعایت دی جائے, سبسڈی دی جائے. لیکن ان کی جو درخواست ہے اس کو بھی قبول نہیں کیا گیا اور اسلامی نظریاتی کونسل نے جو سفارش کی تھی اس کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا. گزشتہ سال جو حج تھا, سچی بات یہ ہے کہ جو اچھا کام جو کوئی کرے اس کی تحسین ہونی چاہیے. سردار یوسف صاحب حج اور مذہبی امور کے وزیر تھے, انہوں نے بہت اچھے انداز سے اس وزارت کو چلایا. 45,000 روپے کی سبسڈی بھی دیتے تھے,
اس کے ساتھ ساتھ 2,80,000 روپے حج کا خرچہ بھی تھا اور وہاں پہ بھی بہت اچھی سہولیات دیتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہیں انہوں نے شیر رحمان صاحبہ تشریف رکھیں, وہ جی کنٹینیو کریں مشتاق صاحب جی, تشریف رکھیں. انہوں نے جو ہے وہ حج کے اوپر سبسڈی بھی ختم کر دی اور حج کی کرائے میں بے انتہا اضافہ کر دیا. اس وقت بھارت, بنگلہ دیش, ایران, پاکستان میں پاکستان کا جو حج ہے وہ سب سے زیادہ مہنگا ہے. اس لیے مسٹر چیئرمین میں درخواست کروں گا کہ پی ٹی آئی کی جو حج پالیسی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 4,56,000 روپے کی جو حج اخراجات ہیں پاکستانیوں کو حج سے روکنا ہے. مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس وہ اس رقم میں حج پہ جا ہی نہیں سکتے. یہ مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس جو پاکستان کا ہے ان کو براہ راست حج سے روکنے کا وہ ایک اقدام ہے. مسٹر چیئرمین آپ کو علم ہے, آپ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, میں کے پی سے تعلق رکھتا ہوں. لوگ پوری عمر پیسے جمع کرتے ہیں کہ ہم نے آخری عمر میں حج پہ جانا ہے. لوگ پینشن کی رقم اس کے لیے مختص کرتے ہیں کہ ہم نے حج پہ جانا ہے. ہماری جو خواتین ہیں وہ اپنی زیورات بیچتی ہیں, فروخت کرتی ہیں کہ ہم نے حج پہ جانا ہے. اب تو نہ پینشن کی رقم سے کوئی حج پہ جا سکتا ہے, نہ پوری عمر کی جمع پونجی سے کوئی حج پہ جا سکتا ہے, اور نہ خواتین کی زیورات کی فروخت سے کوئی حج پہ جا سکتا ہے. 4,56,000 روپے حج کا خرچہ ہے. اس خرچے کے اوپر پاکستان سے جو غریب عوام ہیں, جو مڈل کلاس ہے, جو لوئر مڈل کلاس ہیں, وہ کسی صورت بھی حج پہ نہیں جا سکتے. میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ وہ حاجیوں کی بددعائیں نہ لیں, وہ حاجیوں کی بددعائیں نہ لیں. اگر آپ پیٹرول اور ڈیزل اور گیس اور بجلی اور ادویات اور آٹا اور چینی اور چاول اور بجلی اس کو سستا نہیں کر سکتے تو کم از کم حج کے اوپر تو مہنگائی کا سونامی نافذ نہ کریں. کم از کم حج کو تو سستا کریں, لوگوں کو یہ موقع تو دیں کہ وہ کم از کم حج تو کر سکیں. یہ عجیب حکومت ہیں, مدینے کی ریاست کی دعویدار ہیں لیکن مکہ اور مدینے سے لوگوں کو روک رہے ہیں. یہ 4,56,000 کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکہ اور مدینہ کی زیارت سے اور وہاں عبادات سے اور اسلام کی بنیادی رکن کی ادائیگی سے آپ لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں. اس لیے میں آپ کے توسط سے یہ مطالبہ کروں گا حکومت سے کہ ایک تو گزشتہ سال جو حج کے اخراجات ہیں 2,80,000 کم از کم اس کے اوپر کھیپ کر دیا جائے, اس میں 1 روپے کا بھی اضافہ نہ کر دیا جائے, اور اگر کوئی سبسڈی دینی ضروری ہے تو سبسڈی دی جائے, لیکن 2,80,000 روپے پر اس کو کیپ کر دیا جائے. دوسرا مطالبہ میرا یہ ہے کہ سبسڈی دی جائے, حج کے اوپر سبسڈی, یہ پاکستانی عوام کا مطالبہ ہے. اور تیسرا مطالبہ میرا یہ ہے کہ حج کے جو اخراجات ہیں اس کی پوری تفصیلات اس ایوان میں آ جائیں کہ جو 4,56,000 روپے پاکستانی قوم سے وصول کریں گے اور 6 ماہ پہلے وصول کر کے اس کو بینکوں میں رکھتے ہیں, اس کے اوپر پروفٹ وصول کرتے ہیں, تو یہ 4,56,000 روپے کس مت میں یہ وصول کر رہے ہیں. ابھی چند دن پہلے وفاقی وزیر اطلاعات کا بیان آیا تھا کہ ہم سنیماؤں کی بحالی پر اربوں روپے خرچ کریں گے. آپ سنیماؤں کی بحالی پر اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں اور دعویٰ مدینے کی ریاست کے کر رہے ہیں, اور حج کو آپ 4,56,000 روپے پہ لے جا رہے ہیں. سنیماؤں کی بحالی پر اگر اربوں روپے آپ کے پاس موجود ہیں تو خدا کے لیے آپ جو ہیں حج کے اوپر بھی سبسڈی دیں, اور جو 2,80,000 روپے گزشتہ حکومت نے اخراجات رکھے تھے اس کے اوپر کیپ کر کے رکھے جائیں. پاکستانی عوام حج کے اندر اخراجات کے اندر اس اضافے کو تسلیم نہیں کریں گے. بہت شکریہ مسٹر چیئرمین. جی, منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز.